أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متع پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخرش کا میاں نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جس نعمت سے وابستہ فرمایا اور یہ اللہ کی دعوت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی توحید سیریز کی 12 لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے محتاج کی حقیقت اللہ ہی مالک ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو کہا کہ فلاں تابدان میں ایک شیشی ہے، وہ شیشی کو لے کر آؤ۔ تو وہ شاگرد گیا۔ تو اس نے کہا وہ شاگرد تھرپٹ تھا۔ تھرپٹ یعنی ایک چیز کو دو دیکھنا۔ تو وہ گیا تو اس کو وہ شیشی تھی، وہ شیشی اس کو دو دکھی۔ وہ آ کے بولا کہ استاد وہاں پر ایک نہیں دو ہے، آپ بتائیے میں کون سی لے کر آؤں؟ تو استاد نے کہا کہ وہاں پر دو نہیں ایک ہی ہے، پھر سے دیکھ کے آؤ، وہاں پر دو نہیں ایک ہی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ تو وہ شاگرد پھر سے گیا اور تھرپٹ تھا، اس کو دو دکھا۔ تو پھر وہ پھر سے آ کے بولا کہ استاد وہاں پر دو نہیں ایک ہی ہے، آپ بتائیے کون سی لے کر آؤں؟ تو استاد کو بڑا غصہ آیا۔ تو اس نے کہا کہ ایک کو پھوڑ دے، جو بچی ہوئی ہے اس کو لا۔ انہوں نے ایک کو پھوڑا، جو اصلی تھی اس کو پھوڑ دیا۔ پھر آ کے کہا کہ استاد میں نے ایک کو پھوڑا تو دو پھوڑ گئے۔ تو یہ مثال ہم پہ فٹ ہوتی ہے، جو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے، یہ مثال، یہ حکایت ہم پہ فٹ ہوتی ہے کہ ہم بھی تھرپٹ ہے وہ شاگرد کی طرح۔ اب ہم تھرپٹ کیسا ہوئے؟ ہم تو ایک چیز کو دو نہیں دیکھتے، ایک بک ہے تو ایک ہی بک دیکھتے، ایک ماں ہے تو ایک ہی ماں دیکھتے، ایک باس ہے تو ایک ہی باس دیکھتے، ایک گاڑی ہے تو ایک ہی گاڑی دیکھتے ہیں۔ تو ہم تھرپٹ کیسا ہوئے بتائیے؟ ایکسپلینیشن۔ تو اس کا ایکسپلینیشن ہے کہ دنیاوی چیزوں میں ایک چیز کو ایک دیکھتے، دو چیز کو دو دیکھتے، تین چیز کو تین دیکھتے، مگر دینی چیزوں میں ہم ایک کو دو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ ایک مالک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ باس مالک ہے، آخر بچے ہیں تو اماں بابا مالک ہے، بچے بڑے ہوئے تو اماں بابا بچوں کو مالک سمجھتے کہ ان کے آخر لوگاں نہیں رہے تو ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ان لوگوں سے ہی ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہے۔ امپلائی ہے تو باس کو بنا لیا ہر طرح، نوکری کو بنا لیا ہر طرح، اور پیسوں کو ہر طرح بنا لیے۔ تو آپ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں تھے کفار مشرکین، وہ کعبۃ اللہ میں بت بنا لیے تھے، 360 بت بنا لیے تھے۔ ہم لاسٹ بیان میں دیکھے تو 360 بت بنا لیے تھے وہ لوگ ظاہری طور پہ پرستش کر رہے تھے کہ یہ معبود ہے ہمارا، یہ مالک ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پہ نہیں دکھا رہے کہ ہاں ہم اس کو مالک بول رہے ہیں، ہم بول رہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے کیا بول رہے ہیں، مگر ہم دل میں اس کا بت بنا کے بٹھا دیا کہ انہیں مالک ہے، یہ رہا تو میری حاجت پوری ہوتی۔ ارے انہیں اچھے، ان کو ناراض نہیں کرنا، ان کو ناراض کر دیتے روڈ پہ آ رہے تھے، ارے انہیں گندے ہیں، انہیں بہت زیادہ نقصان دیتے، ان کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس گئے تو روڈ پہ آ رہے تھے۔ تو یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو مالک بنا لیے، اس کو مالک بنا لیے، اس کو مالک بنا لیے، تو ہم ایسا لوگوں کو مالک بنا لیا۔ اب مثنوی شریف کی ایک اور کی یاد رکھ کے اپنے بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک
مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد کو گھر پہ بلایا، تو اس نے گھر میں روشن دان لگایا تھا. تو وہ استاد نے پوچھا کہ یہ روشن دان تم نے کیوں لگایا تم نے؟ تو وہ شاگرد نے کہا کہ سورج کی دھوپ آنا، سورج کی روشنی آنا بول کے میں لگایا. تو وہ استاد نے کہا کہ اگر تم یہ سوچ کے لگاتے کہ اذان کی آواز سنے آتی تو وہ روشن دان لگانا تمہارے واسطے دین ہو رہا. تو ہم اب دیکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کرنا، جیسے کہ آپ نوکری کو جا رہے ہیں، نوکری کرنے کو جا رہے ہیں، نوکری حلال کرنا. تو اللہ تعالیٰ جیسا بولے ویسا کرنا نوکری کو، تو وہ نوکری کرنا آپ کے واسطے دین ہو جاتا. جیسے کہ آپ فرینڈس بنا رہے، ایسے فرینڈس بنانا کہ وہ فرینڈس آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی دلائے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے. تو قرآن کی ایک آیت کو رکھ کے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. سورۃ الاخلاص آیت نمبر 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد. اردو ترجمہ: اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. تو ایک واقعہ رکھ کے اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جب کبھی بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مالک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم کرتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بچاؤ بچاؤ نہیں بولتے، آپ احد احد کے نعرے لگاتے اور احمدہ احمدہ کے نعرے لگاتے. تو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کے تم نعرے لگا رہے ہو وہی تمہیں بچانے آئے گا. پھر آپ واپس آئے تو سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش کوئی میرے بلال کو آزاد کر دے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ گھر میں تشریف لائے اور اس زمانے کے جیسے کہ آج درہم تھا، دینار ہے، روپیز ہے، ویسا جب کے زمانے میں اوکھنی ہوتی. تو آپ 1000 اوکھنی لے کر گئے امیہ کے پاس. امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کا نام تھا امیہ. امیہ کو بولے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حوالے کر دو. تو اس نے کہا کہ 30 اوکھنی. اس زمانے میں ایک اوکھنی میں ایک غلام ملتا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اوکھنی لے کے گئے؟ 1000 اوکھنی. اور امیہ نے 30 اوکھنی دو بول کے بولا تو آپ نے 30 اوکھنی دے دی اس کو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا. تو امیہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو بڑا تاجر سمجھتا تھا مگر آج آپ نے نقصان کا سودا کر لیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو 30 اوکھنی کی بات کرتا ہے، اگر تو 100 اوکھنی کہتا تو میں وہ دے کے بھی کہتا کہ میں نے تو بلال کو سستے میں لے لیا ہے. اگر میرے پاس یمن کی بادشاہت رہتی اور میں وہ بادشاہت تمہیں دے کر بلال کو لے لیتا تو میں کہتا کہ میں نے تو
بلال کو سستے میں لے لیا ہے. تم حضرت بلال کے کلر کو دیکھ رہے ہو, چہرے کو دیکھ رہے ہو, میں حضرت بلال کے دل کو دیکھ رہا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے واسطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پورا مال قربان کرنے کے واسطے ریڈی ہے. اور سورۃ البروج کی ایک آیت رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سورۃ البروج آیت نمبر 15. ذو العرش المجید, اردو ترجمہ, عرش کا مالک ہے, بزرگی والا ہے. تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہم محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ غنی ہے, ہم فقیر ہیں. تو اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرما, قبول فرما لے. واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.